کر دیں گے یہ آنے what we have studied, we have gone through the first chapter, the renewable energy, introduction to the renewable energy systems. We have gone through the second chapter. The second was the second chapter کیا تھا کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم جی انرجی کنزرویشن جس میں ہم نے انرجی آڈٹ ای سی اوز اور اس طرح کی کچھ ہم نے چیزیں پڑھی تھی we have to start with the renewable energy systems. وعلیکم السلام. So we'll start with the solar energy. There are solar is considered basically the ultimate source of the energy جو کہ جس کی لائٹ یہ کہا جاتا ہے کہ with the passage of time it will increase, یہ کم نہیں ہوگی. تو it is available in abundance, بہت زیادہ available ہے. آپ دیکھیں کہ how many months you have the winter, کتنے دیر کے لیے ونٹرز ہیں آپ کے پاس, اور کیا ونٹرز میں بھی آپ کا سولر نہیں کام کرتا, کیا سن شائن نہیں ہوتا؟ یس سن شائن ہوتا ہے. تو hardly you have 2 to 3 months of the winter جس میں سن شائن نہیں ہوتا. rest of the months 9 months you have a very good sunshine. So the solar energy can be used as a source for the electricity purpose and as well as for the heating purpose. دو types of energy ہے solar energy کی. ایک کو ہم کہتے ہیں photo voltaic اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں thermal energy. ابھی ہم پڑھیں گے بھی. So solar energy has been considered as a very much bright idea. اور یہ تھامس ایڈیسن نے when he made up the bulb he said this, that I would put my money on the sun and the solar energy. What a source of power. I hope we don't have to wait till oil and coal run out before we tackle that. یہ وہ تب سوچتے تھے کہ اس سے پہلے آئل کول اور یا گیس کے جو ریزروائرز ہیں وہ ختم ہو جائیں, اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری جو پیسے ہیں وہ کس پہ لگا دوں, سولر کے اوپر لگا دوں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیٹلائٹس ہیں یا جو بھی کوئی خلا میں چیز بھیجتے ہیں تو اس کی مطلب اگر کوئی پاور سسٹم آپ نے لگانا ہے تو وہ سولر پاور سسٹم بھی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپ الیکٹرسٹی کی تاریں نہیں وہاں بچھا سکتے, رائٹ. سو یہ انہوں نے بات کہی ہے, اور وی آر اسٹل آن دا کول آئل اینڈ دا گیس, ہم ابھی تک وہیں پہ ہیں. اور ہم نے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم ایکچولی وٹ وی آر ویٹنگ فار کہ ختم ہو جائے سب کچھ, تب ہم کچھ سوچ سکتے ہیں. اس سے پہلے تو ہماری عادت نہیں ہے اس سے پہلے کچھ سوچنے کی. ہمارا ایگزام بھی ہوتا ہے تو سر ہم آخری دن کہتے ہیں کہ ہم بھی کل ایگزام ہے رات کو پڑھیں گے, اس سے پہلے ہم بک بھی نہیں کھولتے. سو یہی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ایکچولی یہ نہیں ہونا چاہیے. جرمنی میں یورپ ایکچولی بہت زیادہ جو ہے وہ رینیویبل پہ شفٹ ہو گیا. رینیویبل میں انہوں نے ڈفرینٹ ٹائپس رکھے ہوئے ہیں, سولر میں بھی شفٹ ہو گیا. وٹ جرمنی سیڈ that they said that if you are utilizing the 500 انہوں نے بیس رکھ دیا نا یونٹ کے, 500 جیسے 500 یونٹ آپ کی کنزمپشن ہے آپ کے گھر کی, ہر ایک بندے کے گھر کی ایوریج کنزمپشن ہے 500, اس سے زیادہ انکریز نہیں ہو سکتی. تو لیٹس سے انہوں نے 1000 رکھ دیا اور انکریز انہوں نے کہا کہ جو 1000 سے اوپر یونٹ یوز کرے گا we will pay them. Yes, because they have the electricity produced in abundance. انہوں نے کہا کہ اگر 1000 سے اوپر ہے آپ یوز کرتے ہیں, 1000 میں کہہ رہی ہوں ایکچولی دے سیٹ اپ بیس یونٹ, کہ اس بیس یونٹ سے اوپر اگر آپ یونٹ یوٹیلائز کریں گے تو وہ یونٹس کیا ہوں گے, آپ کو اس کے ہم ایکسٹرا چارج, دس از دا وے آف ٹیرف. ان کو ہم ٹیرفس کہہ رہے ہیں. ٹیرفس کیا ہوتے ہیں؟ دا میتھڈ آر دا ہاں جی دا میتھڈ ایٹ وچ دا الیکٹریکل انرجی ہیز بین چارجڈ از نون ایز دا ٹیرف. جس پہ آپ کا بل بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیرف. ٹیرف کی بہت سارے ٹائپس ہیں, تھوڑی سی دیکھ بھی لیں گے ہم. آپ مجھے پاکستان کا ٹیرف بتائیں گے. ٹیرف کا مطلب ہے کہ آپ کا الیکٹرسٹی بل کس طرح سے بنتا ہے. سو دا ویری فرسٹ ٹائپ آف دا ٹیرف از دا فکس ٹیرف. یہ ہمارے کورس کا پارٹ نہیں ہے, مطلب اس میں نہیں آئے گا, اس لیے میں بورڈ پہ بتا رہی ہوں بس تھوڑا سا. اچھا, ٹیرف کو سمجھ لیجئے بل, اس کے علاوہ آپ نے اس کو کچھ نہیں سمجھنا. یہ وہ میتھڈ ہے جس پہ آپ کا بل بنتا ہے. تو the first one is the fixed tariff. What the fixed tariff is, the how many units you are utilizing. وہ ہم ایک کہیں کہ جی آپ یہاں روپیز لکھ دیجئے اور یہاں آپ لکھ دیجئے number of units. یہ this is the simplest example I can give you.
جتنے آپ نے یونٹ یوز کیے ہیں اس کو بس آپ جو 10 روپے 15 روپے فکس کیے ہوئے گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا بیسک بل آ جائے گا. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 8 units they been charged at 10 rupees and B units they been charged at 9 rupees اور 8 rupees. یہ ہمارے الٹا سسٹم ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے 500 یونٹ 10 روپے پہ چارج کیے جائیں گے اور باقی اس کے بعد والے 200 یونٹ 8 روپے پہ چارج کیے جائیں گے. یہ اسٹینڈرڈ ٹیرف ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے پہلے 500 یونٹ 10 روپے پہ کیے جائیں گے اور بعد والے جو 200 یونٹ ہوں گے وہ 20 روپے پہ کیے جائیں گے, کیونکہ ہماری جو انرجی پروڈکشن ہے دیٹ از ناٹ میٹنگ دا ڈیمانڈس. کون سی ڈیمانڈ؟ 2 طرح کی ڈیمانڈ ہے, ایک سپلائی سائڈ اور دوسری کون سی؟ ڈیمانڈ سائڈ. جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سپلائی اس کو میٹ نہیں کر رہا. اچھا یہ ایک ٹیرف ہے. مطلب میں نے 2 ٹائپس آف ٹیرف بتا دیا آپ کو. یہ ٹیرف فکس ٹیرف ہے, یہ بھی فکسڈ ہے. اچھا ہم اس میں کوئی سی یونٹس بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ باہر کے کنٹریز میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جتنا آپ نمبر آف یونٹ انکریز کرتے جائیں گے نا اتنے آپ کے پیسے کیا ہوتے جائیں گے؟ کم ہوتے جائیں گے. کیونکہ وہ اس کو کیا کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یو آر یوٹیلائزنگ دا مور انرجی, تو آپ ان کے لیے فروٹفل ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے 4 AC اور انسٹال کر لیے تبھی ہماری یہ پرائس جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے. رائٹ. پاکستان کا جو ہمارا اپنا ٹیرف ہے یہ فکسڈ ہے, کچھ اس سے اوپر یہ ہے, اس کے بعد یہ, اور اس کے بعد ہمارے ٹیکسز ہیں. کوئی نیلم جیلم ٹیکس ہے تو کوئی ٹی وی کا ٹیکس ہے, کوئی ٹیکس ہے. سو دس از دا بیسک ٹیرف از واٹ the method at which you are paying the electricity bill to the utility or WAPDA is known as the tariff. تو fixed type بھی ہوتا ہے, variable بھی ہوتا ہے, block type بھی ہوتا ہے, maximum demand type بھی ہوتا ہے. ہم وہ سارے یہاں نہیں بول سکتے, آپ ان کو نہیں, مطلب آپ کو maximum demand KW اور KVAR میں اتنا فرق نہیں پتا تو اس لیے ان کو ہم چھوڑ دیں گے. اچھا یہ تھوڑا سا دیکھیے گا. This is the picture of 1906. 1906 صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ it was too early. Yes, it was too early when the solar collector have been used. Solar and the wind. سب سے جو ancient ہے, جو پرانی ہے ٹائپ آف انرجی, وہ کون سی انرجی ہے؟ ونڈ انرجی ہے. سب سے پہلے جو سیلرز ہوتے ہیں نا, جہاز لے کے آتے تھے, شپس لے کے آتے تھے, وہ ونڈ سپیڈ سے ہی آگے اس کو لے کے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو 1906 میں الیکٹرسٹی پروڈکشن کے لیے یوز نہیں ہوا. الیکٹرسٹی تو کل کی بات ہے. یہ کس کے لیے یوز ہوا تھا؟ فار دا ہیٹنگ پرپز, ہیٹنگ آف واٹر. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھ لیں گے, میں نے سولر کلیکٹر 1906 میں وہاں پہ انسٹال کیا. اگر ایک نیشن نے اس وقت یہ کام کیا ہوا تو obviously now they have very much centralized solar collector اور فوٹو وولٹک سیل میں فرق ہے, تھوڑا سا آگے جا کے میں بتاؤں گی. اچھا ابھی آپ کو بتایا, there are 2 main types of the solar energy. The first one is the solar thermal and second one is the solar photovoltaic. اچھا photovoltaic is used for the electricity purpose and the thermal energy is used for the heating and cooking purpose. آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے کہ ہم ہیٹنگ اور کوکنگ پرپز کے لیے سولر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی سورج کو نیچے تو نہیں لے آئیں گے کہ اس کے اوپر ہم اپنا برنر رکھ دیں اور وہ کوئی پاٹ رکھ دیں اور وہ چل جائے. لیکن you would see that یہ ہوا کیا ہوا ہے, یہ these are known as the solar collector. یہ ایسے مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں کہ جو absorbent ہے. absorbent مطلب that can absorb the maximum amount of the heat. ہم کر کیا رہے ہیں, ہم ان کے بیچ میں سے پانی گزار رہے ہیں صرف, اور یہ اکثر گھروں کے اوپر آپ نے کہیں لگا ہوا دیکھا ہوگا. اس کے اندر سے جب پانی گزرتا ہے اور اوپر سے سولر کی ہیٹ پڑتی ہے, یہ absorbent ہے, تو اس پانی, جب یہ پانی آؤٹ ہوگا تو یہ کیا ہوگا, اس کا ٹیمپریچر انکریز ہو چکا ہوگا. آپ کو کسی قسم کے گیزر لگانے کی بھی ضرورت, کسی نے دیکھا ہو یہ؟ کیونکہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے نا, آپ نے کوئی آٹومیٹک کچھ نہیں کیا ہوا, بس آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے دیں پانی, اسی طرح آتا رہتا ہے. وہ کنسیپٹ نہیں جو ہماری ہیٹنگ بوتل ہوتی ہے جس کے اندر ہم پانی ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے
یہ ٹھیک ہے. ان ٹیوبس کی یہ جو مٹیریل ہے اس کی یہ پراپرٹی ہے کہ یہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا رہے گا. سر آپ نے یہ تو نہیں کیا نا کہ سن کے اوپر کو شیڈ کر دیا تھوڑی دیر کے بعد گیزر میں, یا جو ہم نے خود مینول لگایا ہوتا ہے وہ تو بند کر دیتے ہیں. آپ نے اوپر کوئی شیڈ نہیں کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کا ٹیمپریچر دوبارہ نارمل ہو جائے تو آپ اس کے اوپر ایک شیڈ کر دیجئے, اور وہ شیڈ ایسا ہو کہ تھوڑے ٹائم کے لیے سائڈ پہ ہٹ جائے. جب سائڈ پہ ہٹے گا سن کی ریز میکسیمم اس کے اوپر آئیں گی, اور جو پانی وہاں سے گزر رہا ہے وہ اس کو. بارش بھی ہو رہی ہے نا 2 دن مسلسل, پھر اس کا پانی گرم ہے. تو سر میں نے کہا کہ یہ ایبزاربنٹ ہے, انہوں نے ہیٹ ایبزارب کر لی ہے. یا تو جو ان کے اندر پانی ہے وہ آپ نے یوٹیلائز کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں اور سن بھی نہیں اور پانی پھر بھی گرم ہے. ایسا نہیں. ایک کیپیسٹی ہوگی نا ان ٹیوبس کی, وہ سارا پانی اگر یوز کر لیں گے تو اس کے بعد نیا پانی جو ہوگا جب تک سن لائٹ نہیں ہوگی وہ مطلب اس کا ٹیمپریچر نارمل تو ہو جائے گا. آبویسلی مٹیریل اس طرح کہ نارمل تو ہو جائے گا, لیکن تو ویسے ہی جیسے آپ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گزاریں تو اس کا ٹیمپریچر ویسے ہی کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اگر یہ ایبزاربمنٹ نہ بھی ہو اور آپ پانی کو ان ساری ٹیوبز میں سے گزار دیں تو بھی اس کا ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ پانی کو ایک وے اور دے رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. ہر دوسرے گھر کی چھت کے اوپر یہ والا گیزر لگا ہوا ہوگا. دس از ویری مچ اچھا ہے, لیکن ان جیسے ابھی پیچھے ونٹرز گزرے ہیں اس ٹائم اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کام کرے گا تو اس ٹائم یہ بالکل بھی 2-3 مہینے کے لیے کام نہیں کرتا. تو بس صرف یہی اس کا ڈرا بیک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن جب آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹھیک ہے بہت زیادہ سردی میں تو گرم پانی چاہیے, اس کے لیے ہم نے الیکٹریکل بھی لگایا ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں گرم پانی چاہیے ہوتا ہے اور سن لائٹ بھی ہوتی ہے. جیسے آج کل موسم ہے تو آج کل ایسا موسم نہیں ہے کہ آپ بس شاور آن کریں اور جائیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے, یہ اٹ از بینگ یوزڈ فار دیٹ. یہ دیکھ لیجیے, دیز آر جسٹ ایگزامپل ٹو شو یو. یہ آپ کی ادھر لیفٹ سائڈ پہ جو ہے ایک سینڈوچ بن رہا ہے سر, اور اس کی جو یہ بنے ہوئے ہیں یوں لیوز, یہ ایسے مٹیریل, کیسے مٹیریل کے ہوں گے یہ دیکھیں ذرا, یہ کس طرح کے مٹیریل کے ہوں گے؟ ہاں جی, کیسے ریفلیکٹ, کہاں ریفلیکٹ کریں گے؟ ہاں, ایک جدھر ہم نے رکھا ہے نا کھانا رکھا ہے اس جگہ یہ سارے کے سارے کیا کر دیں گے, ریفلیکٹ کر دیں گے. جب اس جگہ پہ ریفلیکشن ہو جائے گی وہاں پہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا, انکریز. آپ کوئی بھی چیز رکھیں, پرپز کسی چیز کو آپ پکانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگ جلا دیں, وہ پرپز اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیمپریچر اٹین کر لیں. وہ ٹیمپریچر آپ اس طرح سے بھی اٹین کر سکتے ہیں. تو افریقہ میں سب سے زیادہ سولر کوکر یوز ہوتے ہیں بیکاز وہ پور بھی ہیں تو انہوں نے اپنا ایک حل نکالا ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. وہ ابھی جو سولر واٹر ہیٹر تھا, گیزر تھا, یہ اسی کی ایگزامپل ہے کہ یہ سولر پینل نہیں ہوتا, یہ سولر کلیکٹر ہے. یہ سولر کلیکٹر ہے, اور یہ ہم نے ایک ایلیمنٹ لگایا ہوا ہے جس سے اس کے ٹیمپریچر جو ہے, یہ وہ پائپس ہیں جو ٹیمپریچر انکریز کر رہے ہیں, اور یہاں سے اگر لو واٹر ان ہو رہا ہے تو یہاں سے ہاٹ واٹر آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سادہ سا, اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک, اس طرح کی ٹیوبز ہوتی ہیں جو آپ نے پیچھے دیکھی ہیں, یہ جیسے اوپر ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, اس طرح سے آپ اس پانی, یہ جو بکٹ ہے اس کے اندر بھی ایک پانی گرم کر سکتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ سولر کو ہم صرف الیکٹرسٹی جنریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. سولر کو ہم جو تھرمل انرجی پروڈکشن ہے اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اسٹیم پاور پلانٹس کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے کو اسٹیم پاور پلانٹ ایسے لگے نہیں ہیں, میں آپ کو بھی دکھاؤں گی. اسٹیم پاور پلانٹس کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسٹیم پاور پلانٹ کا بھی جو بیسک پرپز ہے وہ ایک ٹیمپریچر 4000-5000 ڈگری سیلسیس کو اٹین کرنا ہے. جی وعلیکم السلام. یہ دیکھیں جی, what you can do کہ آپ, یہ افریقہ سے کسی جگہ سے یہ پکچر لی گئی اور وہیں پہ یہ ہوتا ہے. they have made a very beautiful solar. ہمارے بھی جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں وہ بہت زیادہ کوئی رچ نہیں ہے, وہاں پہ ہم بھی اس طرح کے اپنے سولر کوکر جو ہیں وہ بنا سکتے. یہ جو ڈش ٹائپ یا پیرابولک ٹائپ ایک اوپر لگا ہوا ہے, یہ ایسے مٹیریل کا بنا ہوا ہے کہ جو کہ درمیان والے پوائنٹ کے ٹیمپریچر کو کیا کر دے گا, ریز کر دے گا. اور وہاں پہ آپ نے درمیان والے پوائنٹ کا بھی ٹیمپریچر ریز کر سکتے ہیں, اور آپ جو سٹوو ہے اپنا باہر بھی رکھ سکتے ہیں, اور آپ سٹوو اپنا جو تھوڑا سا اندر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو وہ اوپر جو چڑھی ہوئی ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر رہی ہیں صرف. میڈم اس کا جو مٹیریل ہے یہ کوئی خاص مٹیریل ہے یا جو ایلومینیم کے فوائل ہیں اس کو بھی کسی شیپ میں ڈال کے وہ فٹنگ والے پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکے؟ سر ایلومینیم ایبزاربنٹ ہے, ایبزاربنٹ ہے کہ مطلب ایبزاربنٹ کا مطلب ہے کہ جو ہیٹ کو ایبزارب کر لے, یہ دیکھنا پڑے گا. میں ایلومینیم کو کنڈکٹر کی طرف سے تو جانتی ہوں کہ تھرڈ گروپ سے ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ جی تھرڈ گروپ سے اور اس پاس جگہ ہے, اس کی بڑی اچھی کمبینیشن ہو سکتی ہے الیکٹران ہول کی, اور وہ اچھی الیکٹرسٹی جنریشن کے لیے, الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کے لیے وہ یوز ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ اسی فائل دیکھنے میں وہی فائل لگتی ہے, لیکن اس کے مٹیریل آپ دیکھ لیجئے کیا دیکھ لیں جی. اس کے بینیفٹس کیا کیا ہے؟ نو لاس آف ٹریز, نو لاس آف ٹریز اینڈ ہیبیٹیٹ, کچھ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ. یہ ہمارے اسکولوں میں نہیں کروایا جاتا, اکثر اسکولوں میں یہ ایز جیسے بچوں کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے وہ کروائے جاتے ہیں. پرزم ہم کہتے ہیں, ہم سائنس کی کلاس میں یہ کیا کرتے تھے, یوں یہاں پہ رکھ لیتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ یہاں پہ اس کو یہ پوائنٹ آپ نے ڈرا کرنے ہیں, تو وہی پرپز ہے اس کا. وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ گلاس وہ شیشہ تو نہیں ہو رہا یوز کے جیسے گلاس وہ ایک جگہ پر اسے فوکس کر دے اور اسے, لیکن مٹیریل ایسا ہی ہوگا کہ جو اس کو کنویکس کر دے گا ایک پوائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے بینیفٹس پڑھ لیں گے بڑے آرام سے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھ لیں جی کتنی طرح کے کام ہم جو ہے ایک چھوٹے سے مٹیریل کو یوز کر کے کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی یوز نہیں ہو رہا. لیکن بری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے سبزیاں پکنے میں, 1.5 گھنٹہ لگتا ہے رائس اور ویٹ پکنے میں. یہ انہوں نے باہر اپنے اسٹوو بھی اس طرح کے بنا لیے ہیں, جیسے گاؤں میں نہیں بناتے اس طرح کے انہوں نے بنا لیے. 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں بینز بننے میں, لوبیا بینز, میٹ 1 to 3 اور بریڈ 1 to 1.5, بریڈ مطلب روٹی. تو اتنا ٹائم ان کو لگتا ہے, اور اتنا ٹائم آپ کا ویسے ہی کوکنگ ٹائم ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کا شوق ہے کوئی کچھ کرنے کا, تو وہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے اور اس میں اپنا وہ لکھ کے دے دیں. اس کے لیے صرف آپ نے پرپوزل دینا ہے نا, اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ, آپ کے پاس اسپیس ہے, جگہ ہے, آپ انہیں بتائیں کہ یہ جی ہمیں تو میٹیریل بنانا نہیں ہے نا سر, ہمیں تو میٹیریل, ہم نے انہیں کہنا ہے کہ ہم باہر سے منگوائیں گے, اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر انجینئرنگ کر کے اور ہم نے سولر کوکر بنا لینے ہیں. اینڈ اف یو کین بینیفٹ ٹو دا سوسائٹی, دیٹ از دا بیسٹ آؤٹ آف یور ایجوکیشن, دیٹ وٹ یو کین ڈو. اگر آپ کی سوسائٹی کو آپ سے کوئی فائدہ ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ کا سورس آف انکم بھی بن جائے گا, اور بہت سارے لوگوں کو, آپ سوچیں کہ صحرا میں رہنے والا بندہ, ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ, آگ پہلے لکڑیاں لائے اور اس کی آگ بھی جلائے, وہاں تک تو الیکٹرسٹی بھی نہیں پہنچتی. تو اگر ان کو سولر کوکر مل جائے تو دے آر ان دا پیراڈائز. ایسی بات ہی ہے. سر نہیں, جب ایک بندے کو آپ بتائیں گے اور وہ ان کو سمجھ آ جائے گی یہ بات, تو وہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے وہ مطلب لے لیں گے, اس میں ایسے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میں چیز فریج میں نے گھر لانا ہے, تو کیا آپ فریج نہیں لاتے گھر؟ آپ کو پتہ ہے میں نے اے سی لانا ہے, تو کیا آپ اے سی نہیں لاتے, آپ لے کے آتے ہیں, آپ 2-3 مہینے بچت کرتے ہو لے آتے ہیں. میکسیمم ولیجز میں میڈم ہماری یہی ہے کہ وہ باہر ان کا چولہا ہوتا ہے. سر آپ پتہ نہیں کس ولیج کی بات کرتے ہیں, میں جس کی بات کرتی ہوں وہ چولستان کی بات کر رہی ہوں, تھر کی بات کر رہی ہوں. پنجاب سائڈ کی, پنجاب میں میڈم یہ ہے کہ باہر ان کے برنرز ہوتے ہیں. جو آپ نے تھر اور تھل دیکھے نہیں ہیں, تو آپ وہ بات شاید نہیں کر سکتے. ریت ہی ریت ہوتی ہے سر, ہر طرف کچھ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے. اور وہاں پہ سولر پینل لگا کے اے سی بھی لگائے جا سکتے ہیں, اور یہ والے کلیکٹرز, ان کو کلیکٹرز ہم کہتے ہیں, کلیکٹرز یوز کر کے وہاں پہ سولر کچن بھی بنائے جا سکتے ہیں. سولر سٹوو تو بہت چھوٹی سی بات ہے, سولر کچن بھی بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, بس جو آپ نے بنانا ہے وہ رکھیں اور اس کو باہر نکال دیں. اتنے آٹومیٹک آپ کو چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے اگر آپ نے کوئی سٹوو بنا لیا تو آپ کو اندر اس کو باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اتنا آٹومیٹ کر لیں کہ آپ کو جب چیز بنانی ہے چیزیں اندر اور اس کو باہر آپ نکال دیں, چھت سے اوپر نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے. کیا ہوگا, نہیں کر سکتے دوبارہ اس کو واپس لے آئیں. تو یہ آپ کے اپنے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی
یہ بچوں کے صرف جسٹ ٹو شو یو دا ادر پرپز آف دا سولر. اس کی ہم کچھ میتھمیٹکس بھی کریں گے, نومیریکلس بھی کریں گے. یہ انٹروڈکشن ہے. سولر الیکٹرک کا جو دوسرا میتھڈ ہے یا دوسرا جو پرپز ہے دیٹ از دا, اس میں سلیکون یوز ہوگا جو کہ یہ جرمینیم یوز ہوگا. سلیکون اور جرمینیم دے بلانگ ٹو دا فورتھ گروپ آف دا پیریوڈک ٹیبل. سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز ہیں, سیمی کنڈکٹر میٹیریلز ہیں یہ. تو جب ان کے اوپر الیکٹرک لائٹ سولر لائٹ پڑتی ہے تو ان سے الیکٹرانز اور ہولز کیا ہو جاتے ہیں, ایجیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب الیکٹرانز اور ہولز ایجیکٹ ہوں گے اور الیکٹرانز اور ہولز ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیٹ کریں گے, جائیں گے, تو اسی کو ہم الیکٹرسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی بجلی جو ہے الیکٹرسٹی پروڈکشن کی بیسک ڈیفینیشن یہی ہے. تو بس ڈائریکٹ لائٹ پڑتی رہے گی, الیکٹران اور ہول ایمٹ ہوتے رہیں گے, اور آگے جو کچھ آپ نے اگر ڈی سی لوڈ اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے سولر کی دیٹ از ڈی سی. اگر کوئی ڈی سی لوڈ لگایا ہوا ہے تو ڈائریکٹ وہ آن ہو جائیں گے, اور اگر نہیں لگایا ہوا تو آپ اس کے آگے انورٹر لگا کے اس ڈی سی کو اے سی میں کیا کر سکتے ہیں, کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ادر یوز آف دا سولر انرجی از فار دا الیکٹرسٹی پرپز. مجھے لگتا ہے کہ الیکٹرسٹی سے بھی زیادہ یوزفل یہ ایز اے تھرمل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. that converts the light energy directly into the electricity. You can see that we have avoided all types of the generators, all types of the turbines over here. نہ کوئی ٹربائن لگائی ہے ہم نے, نہ کوئی ہم نے جنریٹر لگایا جو کہ بڑے بڑے پاور ہاؤسز کے اوپر لگا. میں یہ نہیں, ایسا بھی ہے جب فارمز ان کے بن جاتے ہیں, جب سولر فارمز بن جاتے ہیں تو وہ اتنی ہی الیکٹرسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں جتنے کہ آپ کے جنریٹر پروڈیوس کرتے ہیں. جتنا کہ منگلا اور تربیلا کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو صرف بڑے بڑے انورٹرز چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بڑے بڑے سولر, ہمارے ایک پروجیکٹ لگا تھا قائد اعظم سولر پاور پلانٹ کے نام سے بہاولپور لگنا تھا, 500 میگا واٹ کا تھا سر, 500 میگا واٹ کا. پائلٹ لگایا ہم نے 100 میگا واٹ کا. اور وہ پائلٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم پیسے لے لیتے ہیں سارے, وہ ہم نے نہیں لگانا تھا, چائنا نے لگانا تھا, تو ہم نے پیسے سب کے لے لیے. پہلے نا چھوٹا کچھ کا لگایا جاتا تاکہ اس کو ٹیسٹ کر لے. تو 100 میگا واٹ چلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلا, دیٹس آل. بس باقی جو 400 میگا واٹ کے پیسے تھے وہ آپ کاٹ دیجئے گا یہ بیچ میں سے. جی